اردو ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ عبید طاہر سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سوڈان کی خود مختار عبوری کونسل کے صدر کو ملک میں آنے والے سیلاب میں ہونے والی اموات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا۔ صاحبۃ السمو شیخہ موضح بنت ناصر کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے 9 ستمبر کو دنیا تعلیم کو حملوں سے بچانے کا عالمی دن منا رہی ہے۔ اور یو اے ای نے کہا ہے کہ آئندہ 5 ماہ کے دوران وہ اسرائیل میں اپنا سفارت خانہ کھول دے گا، جبکہ ترک صدر نے کہا ہے کہ ان کا ملک بحیرہ روم میں اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے تیار ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سوڈان کی خود مختار عبوری کونسل کے صدر جنرل عبد الفتاح البرہان کو ملک میں آنے والے سیلابوں میں ہونے والی اموات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا۔ اپنے پیغام میں صاحب سمو امیر نے زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے سوڈان کی خود مختار عبوری کونسل کے سربراہ کو تعزیت کا تار روانہ کیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے سوڈان کے وزیر اعظم ڈاکٹر عبداللہ حمدوک کو سیلابوں میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی تار ارسال کیا اور زخمیوں کی جلد شفایابی کے لیے نیک خواہشات ظاہر کیں۔ 9 ستمبر کو تعلیم کو حملوں سے بچانے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ وہ فیصلہ ہے جس کی دعوت قطر فاؤنڈیشن کی گورننگ کونسل کی چیئرپرسن اور اقوام متحدہ کی پائیدار ترقی کے اہداف کا دفاع کرنے والے گروپ کی رکن شیخہ موضح بنت ناصر نے دی تھی۔ شیخہ موضح بنت ناصر کی اس دعوت کو ریاست قطر نے ایک تحریک کی صورت اپنایا اور اس کے حق میں عالمی رائے عامہ کو ہموار کیا تاکہ تعلیمی سلسلے کو جان بوجھ کر حملوں اور مسلح تشدد کا نشانہ بنانے والوں کا احتساب کیا جا سکے، جس سے پوری دنیا میں بچے تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔ اس موقع پر اقوام متحدہ میں قطر کے مستقل وفد اور یونیسیف اور یونیسکو کے درمیان اعلیٰ سطحی تقریبات ہوں گی۔ اس کے علاوہ ادارہ تعلیم سب سے بالا یا ایجوکیشن ابو آل بھی تقریبات کا انعقاد کرے گا۔ اس ادارے نے اقوام متحدہ کی مختلف تنظیموں اور قطر ترقیاتی فنڈ کے تعاون سے تعلیمی سلسلے کو حملوں سے بچانے کے لیے ایک عالمی کیمپین شروع کی۔ اس کے علاوہ ہمارے مستقبل کو بچاؤ سلوگن کے تحت بھی ایک کیمپین آغاز کی ہے۔ عالمی سطح پر سلامتی اور سیکیورٹی کو عام کرنے کے ضمن میں قطر کی بین الاقوامی کوششوں کے تحت دوحہ اعلامیہ کو نافذ کرنے والے عالمی پروگرام نے کرغزستان اور ازبکستان میں 2 کہانیاں نشر کی ہیں۔ دوحہ اعلامیہ میں شامل سفارشات پر عمل درآمد کے لیے قطر نے $49 ملین سے زیادہ لاگت کے ایک انٹرنیشنل پروگرام کی فنڈنگ کی ہے۔ دنیا کے متعدد ملکوں کے ساتھ قطر ہر سال 5 ستمبر کو چیریٹی کا عالمی دن مناتا ہے۔ آج کے دن مختلف بحرانوں کی شدت کو کم کرنے کے لیے انسانی اور رفاہی کاموں کی حمایت کی اہمیت اور ضرورت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ قطر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی کامیابی کے ساتھ روک تھام جاری ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ 5 ستمبر 2020 کو یعنی آج ملک میں کووڈ-19 کے 227 نئے کیس رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک شخص کی اس بیماری سے وفات ہو گئی ہے۔ وزارتی بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ آج مزید 242 مریض ریکور ہو گئے ہیں اور اس طرح شفایاب ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 1,16,780 ہو گئی ہے۔ یہ اعداد و شمار جہاں قطر کی کامیابی ظاہر کرتے ہیں، وہیں اس طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ لاپرواہی نہ برتی جائے بلکہ احتیاطی تدابیر پر مزید سختی اور پابندی کے ساتھ عمل کیا جائے۔
ملک میں نافذ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرتے ہوئے متعلقہ سرکاری اداروں نے 4 ایسے افراد کو حراست میں لے لیا ہے جنہوں نے ہوم کوارنٹین کے لیے عہد نامے میں درج شرائط کی خلاف ورزی کی تھی۔ اس عہد نامے یا انڈرٹیکنگ میں صاف لکھا ہے کہ خلاف ورزی کی صورت میں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ادھر عالمی سطح پر کورونا کے متاثرین کی تعداد 2,66,00,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ اس بیماری سے مرنے والوں کی تعداد عالمی سطح پر 8,75,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ بھارت میں مریضوں کی تعداد 40 لاکھ کے آس پاس ہے اور بڑے پیمانے پر نئے کیس سامنے آ رہے ہیں۔ تنظیم آزادی فلسطین PLO کی ایگزیکٹو کمیٹی کے اہم رکن جناب صائب الرقات نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے ایک بار پھر بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کی ہے اور فلسطینیوں کے حقوق کا انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے بعض ملکوں پر دباؤ ڈالا ہے کہ وہ مقبوضہ مشرقی بیت المقدس کی اسرائیل میں غیر آئینی اور غیر قانونی شمولیت کو تسلیم کرتے ہوئے مشرقی بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت مان لیں تاکہ اس کے توسیع پسندانہ عزائم پورے ہو سکیں۔ دریں اثنا امریکی صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ کوسوو اور اسرائیل کے درمیان تعلقات بحال ہو گئے ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات یا ڈپلومیٹک ٹائز بھی قائم ہو رہی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ کوسوو اور سربیا دونوں اسرائیل میں اپنے سفارت خانے بیت المقدس میں کھولیں گے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی بحالی کے حوالے سے تازہ ترین خبر یہ ہے کہ UAE نے کہا ہے کہ اس کو توقع ہے کہ آئندہ 5 ماہ تک وہ اسرائیل میں اپنا سفارت خانہ کھول دے گا۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے ایک بار پھر UAE کو F-35 جنگی طیارے بیچنے پر عدم رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ واضح رہے کہ نتنیاہو اس سے پہلے بھی امریکہ اور UAE کے درمیان اس سودے کی مخالفت کر چکے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ترکی بحیرہ روم میں واقع اپنے حقوق اور ذخائر کی حفاظت کرنے کے لیے تمام چیلنجوں کا سامنا کرنے کو تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی کے پاس اتنی سیاسی، معاشی اور فوجی طاقت ہے کہ وہ غیر منصفانہ نقشوں اور دستاویزات کو پھاڑ سکتا ہے۔ ترک صدر نے مزید کہا کہ بحیرہ روم کے ذخائر کو تقسیم کرنے کے لیے ترکی تیار ہے، بشرطے کہ یہ تقسیم منصفانہ ہو۔ اس دوران ترکی اور شمالی قبرص کے فوجی دستے جنگی صلاحیتوں اور باہمی تعاون کو بڑھانے کے لیے بحری مشقیں کر رہے ہیں۔ یہ مشقیں ایسے وقت میں کی جا رہی ہیں جب بحیرہ روم کے مشرقی علاقے میں کشیدگی دیکھی جا رہی ہے۔ یہ کشیدگی اس وقت شروع ہوئی جب یونان نے قبرص کے رومی حصے اور بعض علاقائی ملکوں کے ساتھ مل کر بحری علاقوں کے متعلق یک طرفہ اقدامات اٹھانا شروع کر دیے۔ سوڈان کی وزیر برائے افرادی قوت اور سماجی امور محترمہ لینا الشیخ نے کہا ہے کہ ملک میں آنے والے حالیہ سیلابوں سے 5 لاکھ سے زیادہ شہری متاثر ہوئے ہیں۔ یہ سیلاب ملک کے اکثر صوبوں میں آئے اور 1 لاکھ سے زیادہ مکان جزوی یا کلی طور پر یعنی پارشلی یا کمپلیٹلی گر گئے ہیں، جبکہ تقریباً 100 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ دریں اثنا سوڈان کی سیکیورٹی اینڈ ڈیفنس کونسل نے بارشوں اور سیلابوں کے پیش نظر 3 ماہ کے لیے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے اور سوڈان کو آفت زدہ علاقہ قرار دیا ہے۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ بھارت اور چین کے درمیان ہمالیائی علاقے میں جاری سرحدی تنازع کو حل کرنے میں مدد دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک انتہائی پیچیدہ معاملہ ہے۔ یاد رہے کہ بھارت اور چین کے درمیان سرحدی علاقوں میں پائیدار امن اور سکون کو یقینی بنانے کے لیے ایک اتفاق رائے ہوا تھا کہ مذاکرات جاری رکھے جائیں گے۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔
صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سوڈان کی خود مختار عبوری کونسل کے صدر کو ملک میں آنے والے سیلاب میں ہونے والی اموات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا۔ صاحبۃ السمو شیخہ موضع بنت ناصر کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے 9 ستمبر کو دنیا تعلیم کو حملوں سے بچانے کا عالمی دن منا رہی ہے، اور UAE نے توقع ظاہر کی ہے کہ آئندہ 5 ماہ کے دوران وہ اسرائیل میں اپنا سفارت خانہ کھول دے گا، جبکہ ترک صدر نے کہا ہے کہ ان کا ملک بحیرہ روم میں اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے تیار ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا اور آخری نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا اگلا نیوز بلیٹن کل صبح ٹھیک 9 بجے نشر کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی جاسم الحداد نے۔